پاکستان، آذربائیجان اور ترکیہ، تین ملک ایک قوم۔ لاچین میں آذربائیجان کے یوم آزادی کی تقریب برادر ممالک میں وحدت کی علامت بن گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آذربائیجان کے صدر الہام علیوف، ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کی شرکت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک۔ ترکیہ اور پاکستان کے قومی ترانے بجائے گئے۔ خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بھارت پاکستان کا پانی روکنا چاہتا ہے جو ہم کبھی ہونے نہیں دیں گے۔ بھارت نے بغیر ثبوت پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر عائد کیا، تعاون کے جواب میں پاکستان پر حملہ کر دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہادری سے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت کے خلاف ساتھ دینے پر ترکیہ آذربائیجان کے مشکور ہیں۔ کیسا حسین اتفاق ہے، پاکستان 28 مئی کو دنیا کی پہلی مسلم ایٹمی قوت بنا اور اسی روز آذربائیجان آزاد ہوا۔ پاکستان اور ترکیہ نے ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیا۔ پاکستان نے ہمیں قوت بخشی جس کے لیے شکر گزار ہے۔ لاچین میں یوم آزادی کی تقریب سے خطاب میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کہا، تینوں ملکوں کا تعاون مزید مستحکم ہوگا۔ یوم آزادی کی تقریب اس خطے میں ہو رہی ہے جسے آزاد کرایا گیا۔ پاکستان میں $2 ارب سرمایہ کاری کا اعلان۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا تھا، امید ہے پاک بھارت جنگ بندی مستقل رہے گی۔ پاک بھارت کشیدگی میں وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر کی مدبرانہ قیادت کو سراہتا ہوں۔ تینوں رہنماؤں کی سہ فریقی اجلاس میں شرکت، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی آذربائیجان کے وزیر دفاع کرنل جنرل حسنو ذاکر اوغلو سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی اور علاقائی سیکورٹی امور پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق دونوں ممالک میں دفاعی تعاون کے فروغ پر بھی بات چیت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا باہمی دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ مشرقی ہمسایہ بوکھلاہٹ کا شکار، دنیا پاکستان کی فتح دیکھ رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے، مودی ایک شکست خوردہ وزیر اعظم جو صرف دھمکیاں دے سکتا ہے۔ لاچین میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، بھارت کے خلاف ہماری فتح پر آذربائیجان اور ترکیہ کے عوام نے جشن منایا۔ پاکستان، آذربائیجان اور ترکیہ کی قیادت متحد ہے۔ پاکستان اور ایران کا زائرین کے لیے سرحد 24 گھنٹے کھلی رکھنے کا اعلان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات۔ محرم الحرام اور اربعین کے دوران زائرین کے لیے پاک ایران بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ زائرین کی سہولت اور مسائل کے فوری حل کے لیے ہاٹ لائن بھی بنے گی۔ پروازوں کی تعداد بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ سکندر مومنی کا کہنا تھا کہ 5000 پاکستانی زائرین کو ایرانی حکومت مشہد میں قیام و مقام کی سہولتیں فراہم کرے گی۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنے 27 سال مکمل۔ ملک بھر میں یوم تکبیر منایا گیا۔ شہر شہر پرچم کشائی اور کیک کاٹنے کی تقریبات۔ اسلام آباد میں نسج میٹرو اسٹیشن سے جناح ایونیو تک شاندار ریلی۔ شہریوں نے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراج عقیدت پیش کیا، قبر پر پھولوں کا ڈھیر لگا دیا۔ کراچی، خیرپور، جعفر آباد، حب، صحبت پور، نصیر آباد، ہرنائی، اوتھل، ڈیرہ بگٹی، کوہلو میں پاکستان زندہ باد کی گونج۔ لکی مروت، کرک، نوشہرہ، چترال میں بھی ریلیاں اور تقریبات۔ مظفر آباد اور گلگت بلتستان میں بھی پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار۔ گجرانوالہ، سرگودا، ننکانہ صاحب، مظفر گڑھ، چنیوڑ، جڑانوالہ، عارف والا، لیاقت پور میں ریلیاں۔ شیخوپورہ میں نون لیگ کے زیر اہتمام جلسہ۔ کیک کاٹا، آتش بازی اور گھڑ ڈانس نے سما باندھ دیا۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں پولیس کی گاڑی کھائی میں جا گری، 3 افسران سمیت 5 پولیس اہلکار جاں بحق۔ اہلکار چڑی کوٹ سے پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب کے بعد واپس آ رہے تھے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا فوری انکوائری کا حکم۔ اسلام آباد میں مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو مارے گئے۔ دونوں ڈکیت شہید ASI سدھیر احمد عباسی اور زخمی کانسٹیبل جعفر جہانگیر پر فائرنگ میں ملوث تھے۔ پولیس پارٹی تھانہ شہزاد ٹاؤن کی حدود میں ملزموں کو نشاندہی کے لیے لے جا رہی تھی، راستے میں ساتھیوں نے فائرنگ کر دی۔
बादलों ने सिंध और बलूचिस्तान का रुख कर लिया। हैदराबाद में बारिश और झालाबारी, बारखान में भी बरसात से मौसम खुशगवार। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल। 31 मई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों का अलर्ट। इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, शुमाल मशरिक और जनूब पंजाब में झक्कड़ चलने और बादल बरसने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश और झालाबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात की शहरियों को खराब मौसम के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। गाजा जंग को 600 रोज बीत गए, इसराइली बर्बरियत कम न हो सकी। 24 घंटे के दौरान बैत लाहिया, खान यूनिस समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से 63 फलस्तीनी शहीद हो गए। जंग में अब तक 54,084 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली आवाम भी सफाक नेतन्याहू के खिलाफ सरापा एहतजाज। तल अबीब में हजारों अफराद का मुजाहिरा। जंगबंदी और जलगमालियों की बाहिफाजत वापसी का मुतालिबा। मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी अमली तौर पर ख़त्म होनी चाहिए। गजा में जो कुछ हो रहा है वो कुदरती नहीं, इंसान की लाई हुई तबाही है। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली कबूल नहीं। इलॉन मस्क ने ट्रंप इंतजामिया को खैरबाद कह दिया। स्पेस एक्स के मालिक ने ट्वीट किया कि हुकूमत के खसूसी मुलाजिम की हैसियत से मेरा वक्त खत्म हो गया। ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अमरीकी सदर ने बहुत सी रकम जाया होने से रोकने का मौका दिया। तारकीन वतन की एक और कश्ती को हादसा। कश्ती स्पेन के समुंदर में डूब गई। हादसे में बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद हलाक हो गए। जजीरे कैनरी के करीब हादसा उस वक्त हुआ जब इमदादी कारकुन कश्ती को बंदरगाह की तरफ ले जा रहे थे। कश्ती में 180 अफराद सवार थे। मौजूदा कशीदा सूरत हाल में एशिया कप भारत से बाहर मुंतकिल किया जाए। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान एमाद बट का मुतालिबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एशिया कप आइंदा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर है, हमारे लिए बहुत अहम इवेंट है। इस हवाले से हुकूमती फैसले पर अमल करेंगे। नेशंस कप के लिए टीम की तैयारी मुकम्मल है। जीत कर प्रो लीग के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं। हॉकी पर फिल्म बनना खुश आइंद, जिसे देखकर लोग दोबारा कौमी खेल की जानिब रागिब होंगे।